نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، آج ہم نے تراویح میں سورۃ الزمر مکمل سنی۔ اس کا کچھ حصہ کل سنا گیا تھا۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن، جس کو سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد حامیم سجدہ۔ اس سے پہلے کہ ہم ان صورتوں کا خلاصہ سمجھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ رہ گیا تھا، اس کو مکمل کر لیتے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھنا، ان کی زندگی کو سمجھنا، یہ آج کے زمانے کے لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جو بیت المقدس کے مسئلے چل رہے ہیں، اس میں یہودیوں کا ماننا یہ ہے کہ جو ہیکل سلیمانی ہے، یعنی تھا، جس کو بخت نصر بادشاہ نے یا پھر یہودیوں پر جب اور فلسطین پر عیسائیوں کی طرف سے جب چڑھائی ہوئی ہے، تو اس ٹیمپل کو، اس مسجد کو توڑا گیا ہے، تو اسی کی تعمیر کے چکر میں وہ سب یہ کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم سن چکے ہیں کہ جالوت نامی بادشاہ کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے طالوت کو کھڑا کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام طالوت کے لشکر میں ایک عام سپاہی تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو نبی بھی بنایا اور بنی اسرائیل کا بادشاہ بھی بنایا۔ حضرت داؤد، جن کو آج یہود عیسائی ڈیوڈ کہتے ہیں، ڈیوڈ، حضرت داؤد کو قرآن نے داؤد کہا ہے، ہم داؤد کہتے ہیں، وہ ڈیوڈ کہتے ہیں، آج بھی وہ حضرت داؤد کو مانتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے، ان کو اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات دیے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسی خوش الہانی دی، جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو تمام پرند وغیرہ آ کر کے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، اور پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتے تھے، یعنی پہاڑوں سے بھی تسبیحات کی آواز آتی تھی جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، لوہا موم کی طرح ان کے لیے نرم بنایا گیا تھا، اور وہ جس طرح چاہتے تھے لوہے کو شکل دے دیتے تھے۔ تو بڑی ہی بزرگی والے نبی تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان پر بھی اللہ رب العزت نے ایک کتاب نازل فرمائی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زبور۔ 4 معزز کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا انہیں نصیب فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جیسے حضرت داؤد کو نبوت اور بادشاہت دی تھی، ویسے ان کو بھی دی اللہ رب العزت نے، کہ نبی بھی بنائے گئے اور بادشاہ بھی بنائے گئے۔ اور بادشاہت ایسی تھی جیسے عام ہمارے یہاں پہ بادشاہت ہوتی ویسی نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو ہواؤں پر بھی بادشاہت دی تھی۔ یہ ہواؤں کا رخ جو ہے، اپنے اللہ کے حکم سے جب ہواؤں کو حکم دیتے تو ہوا اس طرح چلنے لگ جاتی تھی۔ اس زمانے کے اندر ان کے پاس ایسا تخت تھا، جیسے آج پلین آسمان میں اڑتا ہے، ویسے وہ تخت ہواؤں میں اڑا کرتا تھا، وہ سب ہوائیں ان کو یہاں سے وہاں لے کر کے جاتی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانوں پہ جیسے ان کو حکومت دی تھی، ویسے جناتوں پہ بھی حکومت دی تھی۔ جناتوں کے ذریعے سے انہوں نے بڑے بڑے کام لیے۔ آج دوستوں ہم دنیا کے بعض علاقوں کے اندر دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے، آج تو بہت آسان ہے دیکھنا، کہ بڑے بڑے پتھر آپ کو نظر آئیں گے، بالکل وہ اس طرح کھڑے ہیں، 2-3 پتھر، اور اس کے اوپر بہت زیادہ بڑے بڑے ایسے پتھر سلائے گئے ہیں۔ تو نہ اس زمانے میں کرین تھی، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، یہ کیسے ہوا؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے سے ایسے بہت سارے کام کیے ہیں، ایسے بہت سارے کام لیے ہیں، جو آج اگر بنانا چاہے اتنے ٹیکنالوجی ہونے کے بعد، تو آج بھی لوگ بنا نہیں سکتے۔ بہرحال تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی حکومت دی تھی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا جو واقعہ ہے، جب اللہ رب العزت نے ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا، وہ بڑا عجیب ہے۔ حکومت تو اللہ نے ایسی دی کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے، اتنی بڑی اور اتنی عجیب حکومت دی کہ ہواؤں پر اللہ نے ان کو کنٹرول دیا۔ بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، سب لوگ کام میں لگے ہوئے تھے، جنات بھی کام کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ہمیشہ عصا رہتا تھا، ایک ڈنڈا رہتا تھا۔ ملک الموت ان کے پاس آئے اور حضرت سلیمان سے کہا کہ حضرت آپ کو چلنا پڑے گا۔ وہ کہاں چلنا پڑے گا؟ آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان نبی تھے، تو ان کو بھی تعجب ہوا، اتنے جلدی؟ بولے میں اگر تم میری روح قبض کرتے اور ان کو پتہ چل گیا تو یہ تو کام چھوڑ دیں گے، مسجد تو آدھی رہ جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام یہ چاہے کہ ان کو پتہ نہ چلے تو ویسی موت ان کو دینا۔ تو حضرت سلیمان ایسا عصا پکڑ کے بیٹھے تھے، ملک الموت نے کہا وہ آپ فکر مت کرو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بعد میں پتہ چلے گا۔ ملک الموت نے ان کے جسم سے روح نکال لی اور وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جناتوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نظر اٹھا کر کے دیکھیں، ایسا ڈر تھا جناتوں کے اندر۔ اب وہ کام چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، مسجد کی تعمیر ہوتے رہی۔ وہ سوچ رہے کہ بھائی بیٹھے حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت سلیمان تو چل بسے تھے۔ پھر قرآن کے بیان کے مطابق کچھ کیڑوں نے، جیسے روایت میں آتا ہے کہ دیمک جو ہوتی نا، دیمک، اس نے وہ جو عصا تھا اس کو کھانا شروع کیا، اور عصا جو ہے وہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان گر پڑے۔ جب جا کے ان کو پتہ چلا کہ یہ تو کئی دنوں سے جو ہے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جنات پھر افسوس کرنے لگے کہ ہم تو بس ایسی یہ کرتے تھے۔ تو اس کے پیچھے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی ایسی موت، اچانک والی، پلس
عمر زیادہ نہیں تھی ان کی، اور اتنا بڑا کام کر رہے تھے اللہ کا، لیکن اس کے باوجود موت آ گئی، اور اتنی بڑی اللہ نے حکومت دی تھی. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو اس کے پیچھے اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں ہر انسان کو جو یہ سوچتا ہے کہ میرے کو جتنا کام ہے اتنا کسی کو کام ہی نہیں ہے، میں اللہ کے دین کے لیے کیسا وقت نکالوں، میں نماز کے لیے کیسا وقت نکالوں، میں مسجد میں کیسا جاؤں، میرے کو تو بہت کام ہے. دوستو آدمی کتنا ہی بڑا ہو، حضرت سلیمان سے بڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو ان کو بھی مہلت نہیں ملی. تو ہم بھی کتنے بڑے ہو، ہمارا بزنس بھی کتنا بڑا ہو، ہم اللہ کے لیے اپنا وقت نکالنے والے بنے، ورنہ موت آئیں گی تو ہم کو بھی کوئی وقت ملنے والا نہیں ہے. اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کو وقت نہیں دیا گیا. اس کے پیچھے یہ حکمت ہے ہمارے بتانے کی. بہرحال پھر ہم نے آج جو سنا ہے، سب سے پہلے ہم نے سورۃ الزمر کی تلاوت سنی ہے. زمر یہ جمع ہے زمرتن کی. زمرتن کہتے ہیں ایک جماعت کو، ایک گروپ کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا اور غیر ایمان والوں کا یہاں پر انجام بتایا ہے کہ وہ جماعتوں میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور جماعتوں میں ہی وہ جہنم یا جنت میں جائیں گے. اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کی دو حالتوں کو بیان کیا ہے. انسان کے اوپر جب اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، پہلے مصیبت کا بیان کیا. انسان پر جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری کے اعتبار سے، روزی کی تنگی کے اعتبار سے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے. ہر آدمی دوستو بیماری میں اوپر والے کو یاد کرتا ہے، پریشانی میں یاد کرتا ہے. لیکن جیسے اس کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، آسانی آ جاتی ہے، یا پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کے اوپر آسانیاں ہی ہے، اس کے اوپر روزی کی فراوانی ہے، تو دوستو جو سب سے پہلے بھولتا ہے وہ اللہ کو بھولتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھولتا ہے. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو سب میرا ہے، یہ میرے علم سے ملا ہے، میری طاقت سے ملا ہے. اس لیے دوستو اللہ رب العزت دونوں چیزوں کو بتا کر یہاں پر ہم کو غور کی فکر کی دعوت دی ہے کہ اگر پریشانی ہے تو بھی اللہ کو یاد کرو، اور اگر تمہارے اوپر جو ہے آسانیاں ہیں، اللہ نے تم کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو بھی اللہ کو نہ بھولو، کیونکہ دوستو یہ دونوں حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر گنہگاروں کو بڑی تسلی دی ہے. یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ رب فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ہے، اپنے نفس پر جو ہے نا بوجھ ڈال رکھا ہے گناہ کرتے کرتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. گنہگار آدمی اگر سچی توبہ کر لے تو اس کو اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے جب تک اس کی جان میں جان رکھی ہے، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیشہ اس کی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہاں پر گنہگاروں کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ کتنے ہی بڑے تم گنہگار ہو، لیکن تم سچی پکی توبہ کرتے ہو تو اللہ معاف کر دے گا. یہ مت سوچو کہ ابھی تو اتنے کر ہی لیا تو اور کروں گا، یہ مت سوچو. ابھی میں نے گناہ سے توبہ کر لی، اب یو ٹرن مارنے کا وقت آ گیا ہے، اور اللہ تیار ہے تیرے یو ٹرن کو قبول کرنے کے لیے. تو ہم کتنے ہی بڑے گنہگار ہو، اللہ ہم کو معاف کرے گا، لیکن فوراً ہم اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیں. اسی طرح جو زمر میں نے لفظ استعمال کیا، اللہ رب العزت نے آخر میں غیر ایمان والوں کو کا جو انجام ہوگا قیامت کے دن اس کو بیان کیا گیا ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. کہ اس دن قیامت کے دن کافروں کو، یعنی اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کو جیسے بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، یہ وسیع کا مطلب ہے ہانکنا، اسی طرح جہنم کی طرف ان کو ہانکا جائے گا. پھر رکایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی. یہ سب ان سے پوچھا جائے گا تاکہ ان کو احساس ہو، افسوس ہو. وہ کہیں گے سب صحیح ہے آپ کی بات، ہم ہی جو گنہگار تھے، ہم نے ہی جو ہے دنیا کو ہر چیز سمجھ لیا تھا، اللہ کی بات ہم کو سمجھ میں آتی نہیں تھی، قرآن ہمارے سامنے پڑھا جاتا تھا، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اللہ رب العزت ان کو جو ہے جہنم میں ڈال دے گا. اسی طرح دوستو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی گروہ کے گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا. یہ لوگ اللہ کا شکر کریں گے اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے ہم کو توفیق دی کہ دنیا میں ہم نے اچھی باتیں سنی، اچھی باتوں پر عمل کیا، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اور آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم ایمان والوں میں رہیں اور جنت کے گروہ ہو کر ہم بھی جنت میں جانے والے بن جائیں. لیکن دوستو یہاں پہ محنت ہے، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم غور و فکر کرتے ہیں، کلام مجید ہم کو جو سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. اس چیز کو اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کیا. پھر آگے سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ الغافر، جس کو سورۃ المؤمن کہا جاتا ہے. غافر کا معنی ہے، اللہ رب العزت کا نام ہے مغفرت کرنے والا. اس سورت کے اندر بھی جو ہے مختلف مضامین ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک چیز کو بیان کیا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام مخلوقات کو ختم کر دیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ملک الموت کو بھی ختم کر دیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا جس نے سب کی روح قبض کی ہے، اس سے پوچھیں گے آپ کون بچا؟ اللہ پوچھیں گے کون بچا؟ تو کہے گا ڈرتے ڈرتے اے اللہ آپ کی ذات بچی ہے اور میں بچا. اللہ کریں گے تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائے گا. پھر کئی ہزار سال تک اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، این المتکبرون این الجبارون. تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ظلم کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم. آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی سننے والا نہیں ہوگا، سب ختم، تنہا اللہ کی ذات ہوگی. پھر اللہ رب العزت جو ہے پھر سے لوگوں کو زندہ کریں گے. پھر سے دوسرا سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے والے فرشتے کو زندہ کریں گے. پھر وہ سور پھونکے گا، پھر سب لوگ جمع ہو جائیں گے. پھر قیامت کا جو ہے میدان قائم ہوگا. تو دوستو دنیا کا گھمنڈ، دنیا میں گھمنڈ کرنا، بڑا سمجھنا، یہ سب جو ہے نا ایسی چیز ہے جس کو کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے ہم جو ہے ان کے ساری کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اللہ کو ماننے والے بن جائیں. یہ جو کافر ہے، یہ جو مشرک ہے، اللہ کے نافرمان ہے، جو آج تکبر میں مبتلا ہے، ان کی جو حالت ہوگی کل قیامت کے دن دوستو، ان کو افسوس کے سوا یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تھوڑے دن کی جو اللہ رب العزت نے مہلت دی ہے، چاہے وہ ہو چاہے ہم ہو، اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک سے پوچھے گا. اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ہمارا اچھا فیصلہ انشاءاللہ ہوگا. اس صورت کے اندر وہ بتایا گیا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت میں ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. یعنی جو ہم آنکھوں سے خیانت کرتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، چاہے دنیا کا کوئی نہ جانتا ہو.
اور دل کے اندر جو چلتا ہے وہ تو بہرحال کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اندھے اور بینا کی جو ہے مثال دی کہ کفر کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے۔ یہ اعمیٰ ہے، اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، اور بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، اور جو اللہ کے فرما بردار ہے، جو اللہ کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دیکھنے والوں کی طرح ہے۔ دوستو کتنی اچھی مثال ہے کہ ایک اندھا آدمی ہے، یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے وہ 100 ٹھوکریں کھائے گا اور اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، دن اور رات اس کے لیے برابر ہے، اور دیکھنے والے کے لیے ہر چیز ہے۔ ایک دن اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آنکھ بند کر کے، آنکھ پہ پٹی باندھ کر کے مسجد سے گھر تک جا کے دیکھ لو، سب بات سمجھ میں آئے گی، اندھا اور دیکھنے والا اس میں کیا فرق ہے۔ بہرحال اس کے اللہ رب العزت جو مثالیں دیتے ہیں اس میں بھی بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں یہ کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ کن فیکون کا مالک ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ رب العزت نے اسی کو ذکر کیا تھا۔ پھر آگے جو ہے حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے۔ حامیم سجدہ دوستو یہ بڑی عجیب صورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مختلف مضامین کو بیان کیا ہے۔ صرف مختصر سے ایک بات بتا کر ختم کروں۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ میں سے بعض سمجھدار لوگ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آئے کہ دیکھو ایسا مت کرو، تم ڈیبیٹ کرنے آئے گویا، لیکن اچھی گفتگو کرنے آئے کہ ہم تم کو کچھ سمجھائیں گے، ہم تمہاری بات سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بہرحال وہ لوگ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی کہ اگر آپ کو کوئی ذہنی توازن کا مسئلہ ہے تو ہم آپ کا علاج کر دیں گے، آپ کو کچھ بھی مسئلہ ہے تو ہم بولو، آپ کے ساتھ ہم ویسا معاملہ کریں گے، ہم اس کا انتظام کریں گے۔ پھر ان کی بات ختم ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ بھی کچھ بتاؤ ہم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ جو 24ویں پارے کی حامیم سجدہ ہے، اس کا کبھی ترجمہ پڑھنا تفصیل سے ابھی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت شروع کر دی۔ اب وہ عربی جاننے والے لوگ تھے، حالانکہ مشرکین مکہ تھے لیکن عربی زبان تھی ان کی۔ اب وہ اللہ کے نبی پڑھتے رہے، پڑھنے والے اللہ کے نبی، آواز اللہ کے نبی کی، لہجہ اللہ کے نبی کا اور کلام اللہ کا۔ اب اللہ کے نبی پڑھتے رہے، وہ سنتے رہے، پڑھتے رہے، وہ سنتے رہے، گویا ان کے اوپر ایک بے ہوشی طاری ہو گئی، ایک دم مگن ہو گئے اس کے اندر۔ اور جو آخری رکعت سے پہلی رکعت میں جو ہے حافظ صاحب نے سجدہ کیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے والی آیت پر پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی نے سجدہ کیا تو وہ مشرکین بھی سجدے میں گر گئے، مشرکین بھی سجدے میں گر گئے، کیونکہ سمجھ رہے تھے پورا ترجمہ، سب سمجھ میں آ رہا تھا ان کو۔ اب جب سجدے میں گرے ہیں وہ، تو پھر ان کو سٹرائک ہوا، یہ کیا ہو گیا، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ کس کے سامنے ہم سجدے میں گر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ آیتوں کے اندر جو آپ ترجمہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا دوستو کیسی اللہ رب العزت اپنی قدرت کو اور کیسی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اب فوراً جو سجدے سے اٹھے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پر جادو کر دیا ہے، ہم پر جادو کر دیا، ہم اپنے آپ کو روک نہیں سکے۔ حالانکہ دوستو اس میں سے کچھ لوگ سمجھ گئے کہ جادو وادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو روک نہیں سکے، یہ ہم پر اثر کر گیا۔ بہرحال دوستو ایسی مؤثر صورت ہے، اس کے اندر ایسا اثر ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مشرکین نے بھی اس صورت پر اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اگرچہ اس میں سے بعض لوگوں نے انکار کیا بعد میں اور کہا جادو ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن بہت سو کو اللہ رب العزت نے اس میں ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔